السلام علیکم بزم عزیز. بچپن سے جب سے ہم نے پڑھنا سیکھا، لکھنا سیکھا، تو مختلف کتابوں میں یہ پڑھتے آئے کہ پرانے وقتوں کے بادشاہ بیس بدل کر گلی کوچوں کا دورہ کیا کرتے تھے اور اپنی عوام کی رعایا کے حالات کو جاننے کی کوشش کرتے تھے، اور جب وہ کسی کی مصیبت یا تکلیف کے بارے میں جان لیتے تو اگلی صبح وہ انہیں بلا کر کسی نہ کسی طرح ان کی اس تکلیف کا ازالہ کروا دیتے. اسی طرح سے آج جو واقعہ بزم عزیز میں آپ کو سناؤں گی وہ بھی اسی طرح کا تاریخ کا ایک حصہ ہے. ترکی کا خلیفہ سلطان مراد، اسے بھی عادت تھی بیس بدل کر اپنی عوام کے حالات کو جاننے کی، اور اکثر رات کو وہ اپنے سیکورٹی انچارج کے ساتھ گشت پہ نکلا کرتا تھا. ایک رات اسی طرح وہ گشت پہ تھا، بیس بدلا ہوا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک راستے میں ایک شخص زمین پہ گرا پڑا ہے. لوگ اس کے گرد سے پاس سے گزرتے جا رہے ہیں، لیکن کوئی بھی اسے اٹھانے کو یا چیک کرنے کو تیار نہیں. وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ شخص یہاں گرا پڑا ہے تو تم لوگ اسے اٹھاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا یہ تو مر چکا ہے، یہ تو بڑا گناہ گار بہت برا سا آدمی تھا. تو سلطان نے کہا کیا یہ امت محمدیہ میں سے نہیں تھا؟ چلو مل کر اسے اٹھاتے ہیں. تو لوگ آگے بڑے اٹھائے اور اسے بادشاہ نے کہا، سلطان نے کہا کہ اسے اس کے گھر تک پہنچاؤ. چنانچہ اس کی میت کو اس کے گھر تک پہنچا کے لوگ وہاں سے چلتے بنے. سلطان اور سیکورٹی انچارج وہیں پر رکے. وہ عورت اپنے شوہر کو مردہ حالت میں دیکھ کر رونے لگی، بہن کرنے لگی. وہ کہنے لگی میں پہلے کہتی تھی کہ جو تو بے شک تو اللہ کا ولی ہے، تو جنتی ہے، لیکن لوگ تیرے جنازے میں شامل نہیں ہوں گے. دیکھ لو آج لوگ تمہیں یہاں تک پہنچا کر چلتے بنے. خلیفہ بہت حیران ہوا، تو اس نے سوچا کہ وہ لوگ جو اسے گناہ گار اور برا کہہ رہے تھے اور اس کو اٹھانے کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اس کی بیوی اسے ولی اور جنتی اور بہت نیک کہہ رہی ہے. تو اس نے حیران ہو کر اس عورت سے پوچھا کہ بھئی ایسا کیوں ہے کہ لوگ اسے برا کہتے تھے اور تم اسے اللہ کا ولی اور بہت نیک کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میرا یہ شوہر دن کے وقت شراب خانے میں جاتا تھا، اور جتنی اس کی استطاعت ہوتی تھی وہ شراب خرید کے لاتا اور گھر لا کر اسے بہا دیتا، اور کہتا آج میں نے بہت سے مسلمانوں کو اس شراب نوشی کے گناہ سے بچا لیا ہے. اسی طرح وہ رات کو اکثر کسی نہ کسی بری عورت کے گھر جاتا اور اس کو اس رات کی اجرت دے آتا، اور کہتا دروازہ بند کر لینا تاکہ کوئی اور تمہارے گھر نہ آئے. اور گھر آ کر وہ یہ کہتا کہ آج میں نے ایک عورت کو اور کسی گناہ گار مسلمان کو گناہ سے بچا لیا ہے، اور یہ کوشش کی ہے گناہ سے بچانے کی. عورت کہتی میں اسے ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ تمہارے جنازے میں بھی لوگ شامل نہیں ہوں گے، جس طرح سے وہ جو تمہارے معمولات کو دیکھتے ہیں اور تم یہ کام کرتے پھرتے ہو. اس نے کہا دیکھنا میں جب مروں گا تو میرا جنازہ بادشاہ پڑھائیں گے، اولیاء امام بھی میری جنازے میں شامل ہوں گے، شہر کے بڑے بڑے نیک لوگ شامل ہوں گے. وہ کہتی میں حیران ہو دیتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. خلیفہ نے جب یہ باتیں سنی تو اس نے اسے کہا کہ اس کا جنازہ بے شک ہم صبح خود پڑھائیں گے، اور میں ترکی کا خلیفہ سلطان مراد ہوں. اگلی صبح اس کا جنازہ بڑی دھوم دھام سے پڑھایا گیا، اور سلطان نے خود پڑھایا، اور بڑے بڑے اس وقت کے نیک لوگ جو کہ شہر بھر میں نیک ہونے کی حیثیت سے پہچاننے اور جاننے جاتے تھے وہ اس کے جنازے میں شریک تھے، اور شہر کا شہر امڑ آیا تھا. دیکھیں تاریخ کے اوراق میں کیا کیا رنگ بڑھے ہیں. اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ایسی کئی کہانیاں ہیں، بلکہ واقعات ہیں. انہیں کہانیاں تو نہیں کہنی چاہیے، واقعات ہیں جو اتنے روشن ہیں کہ ان کی روشنی سے ہماری آنکھیں چکا چوندھ ہوتی ہیں، اور ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کیا ہے آج کے دور میں بھی کوئی ایسا سلطان جو خبر لے کہ اس کے دیس کے اس کے شہر کے گلی کوچوں میں کیا بیتتی ہے لوگوں پہ، اور اس طرح سے مدد کرے کہ جو کہ دین اسلام میں حکم بھی ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. لیکن ایسا نہیں ہے، ناممکن سا نظر آتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی وقت پلٹا کھائے، کہتے ہیں نا پیوستہ رہ شجر سے اور امیدیں بہار رکھ، کہ کبھی وقت پلٹا کھائے اور ایسے سلاطین بلکہ امت محمدیہ کو میسر آ جائیں کہ وہ دائیں ان کی خبر گیری بھی کرتے رہیں، ان پہ جبر و ستم ہونے نہ دیں، کوئی ظلم ہونے نہ دیں، اور دائیں ہاتھ سے یوں ان کی مدد کریں کہ بائیں ہاتھ کو کوئی خبر نہ ہو. خدا کرے کہ ایسا ہو، خدا کرے کہ ہم اس عرض وطن میں ایسے ہی سلاطین دیکھیں کہ جو کسی غریب کو کبھی غربت کے ہاتھوں مرنے نہ دیں، جو کسی کو گناہ کے راستے پہ چلنے نہ دیں، پیٹ کے شکم کو بھرنے کے لیے گناہوں کا راستہ اختیار نہ کرنے دیں، جو تربیت کریں، جو تہذیب سکھائیں، جو مسلمانوں کو یہ بتائیں کہ ان کا تعلق کس ایک عظیم امت سے ہے